اب ذرا سوچیں، آپ کو پتا چلے کل کو لاہور پاکستان سے الگ ہو گیا ہے تو کیا فیل کریں گے آپ؟ بالکل ایسے ہی ہمارے جو بڑے تھے، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے وہ. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ قائد اعظم کی وفات 1948 میں نہیں ہوئی، قائد اعظم کی وفات تو 16 دسمبر 1971 کو ہوئی. یہ اتنا بڑا سانحہ تھا. یعنی پاکستان اگر دو بازو تھے تو سمجھے ایک بازو کٹ گیا. آپ کہتے ہیں جی میں نے CSS کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے. پہلے آپ یہاں بنتے ہیں. اسی طرح پاکستان پہلے یہاں بنا تھا. کس کے ذہن میں بنا تھا؟ ماشاءاللہ. اور پھر آپ جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں تو پھر وہ چیز مارز وجود میں آتی ہے. پاکستان پہلے یہاں بنا، دلوں میں بنا، پھر وہ مارز وجود میں آیا. اسی طرح پاکستان پہلے یہاں ٹوٹا. کیسے ٹوٹا؟ مجھے یہ بتائیں، انڈیا کی کوئی خفیہ ایجنسی فیصل آباد میں آ کے اس ویمن یونیورسٹی میں کام شروع کر دے، ایک دو لوگوں کو خریدے، پھر وہ آپ کو بھی لالچ دے کہ آپ یہ پیسے لو اور آپ نعرہ لگاؤ کہ ہم فیصل آباد آزاد کرائیں گے، پاکستان ہمارا استحصال کر رہا ہے، تو کیا آپ یہ کام کریں گے؟ لیکن ایک صورت میں آپ یہ کام کرنے پہ بھی تیار ہو جائیں گے، جب آپ کی زندگی اجیرن کر دی جائے، جب آپ کو انصاف نہ ملے، آپ کا معاشی استحصال ہو، تھانہ کچہری میں آپ کو ذلیل کیا جائے، آپ کو روزگار کے مواقع نہ دیے جائیں، بات بات پہ آپ کا دل توڑا جائے، آپ کو ڈی گریڈ کیا جائے، تو دشمن کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے پھر ان میں سے ایسے لوگوں کو نکالے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے اور پھر ایک موومنٹ بنوائے. تو مشرقی پاکستان ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو قائم رکھنا ہے، اس کو سربلند کرنا ہے اور اس کو ایک عظیم تر قوت بنانا ہے تو ہمیں کیا چیزیں دینی ہوگی؟ سب سے پہلے ہمیں اس نظریے کے ساتھ جوڑنا ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان بنا. وہ نظریہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج ہم کہتے ہیں جی کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس نے پورے پاکستان کو متحد کیا ہوا ہے. بھئی کرکٹ کے لیے کوئی جانے دے گا، لیکن اسلام کے لیے جانے دے گا یا نہیں دے گا؟ تو وہ کون سی طاقت تھی جنہوں نے مسلمانوں نے بر صغیر کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے اپنے تن من دھن کی قربانیاں دی؟ اور یہ سب قربانیاں دینے میں کیا مشرقی پاکستان کے لوگ شامل نہیں تھے؟ شامل تھے. مسلم لیگ کہاں بنی؟ لاہور میں نہیں بنی، پنڈی میں نہیں بنی، کراچی میں نہیں بنی، کلکتہ میں نہیں بنی. مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں بنی. اور تحریک پاکستان میں مشرقی پاکستان یعنی بنگال کے لوگوں کے بہت زیادہ لیڈرز تھے. قرارداد پاکستان مولوی فضل حق نے پیش کی جو خود بنگالی تھے. تو پھر وہ لوگ جو 1906 سے لے کے 1947 تک اتنے محب وطن تھے، پھر وہ 24 سال میں کیا ہوا کہ وہ غدار بن گئے؟ کیوں وہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلنے پہ مجبور ہو گئے؟ دیکھیں، دشمن نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اس نے تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیکھا. اور یہ ہمارے لیڈروں کو پتا تھا. ہمارے حکمران طبقے کی نالائکیاں بھی شامل ہیں اس میں. میں کئی واقعات کوٹ کر سکتا ہوں. صدیق سالک اس وقت جو میجر تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں لکھا ہے کہ میں جب وہاں پہ پہنچا، سامان ایئرپورٹ سے باہر نکالا تو میں نے پورٹر کو بلایا کہ میرا سامان اٹھا کے لے کے جاؤ. اس نے جب گاڑی میں رکھا تو کہتا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ میں کچھ پیسے اس کو دے دوں، تو میرے ساتھ جو فوجی تھا وہ فوراً بولا، سر ان حرامزادوں کا دماغ نہ خراب کریں. یعنی یہ ایٹیٹیوڈ تھا ہمارے غیر بنگالیوں کا بنگالیوں کے ساتھ. اور یہ 2 سال پہلے 1971 سے 2 سال پہلے کہا کہ میں نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تو میرے دوستوں نے کہا کہ آپ فوجی چھاؤنی میں اکاؤنٹ کھلوائیں کیونکہ ہمیں کسی بھی وقت بھاگنا پڑ سکتا ہے. 2 سال پہلے. یعنی لوگوں کو پتا تھا. کیا وجہ تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمیں پتا تھا کہ ہم ٹھیک سلوک نہیں کر رہے. ہمارا حکمران طبقہ، وہاں کی اصل خبریں تو بلکہ یہاں آنے نہیں دی جاتی تھی. جنرل راؤ فرمان علی نے ایک انٹرویو میں یہ واقعہ بیان کیا ہے. کہتا کہ میں چھٹیوں پہ آیا اپنے گھر میں مشرقی پاکستان سے، تو میرے گھر میں کام کرنے والی ماسی مجھے کہتی ہے، سر بنگالیوں کو نہ چھوڑنا کیونکہ یہ غدار ہے. تو جنرل راؤ فرمان علی کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگ گیا کہ اس کو کس نے بتایا کہ بنگالی غدار ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا میڈیا اس وقت بھی اپنا کردار ٹھیک ادا نہیں کر رہا تھا اور ہمارا حکمران طبقہ بھی اپنا کردار ٹھیک نہیں کر رہا تھا. اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو
یہ پٹسن کی پیداوار تھی مشرقی پاکستان کی جس نے ہماری معیشت کو سہارا دیا۔ آصف جیلانی ایک معتبر صحافی ہیں پاکستان کے، انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایم احمد پاکستان کے امدادی کنسورشیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پیرس جاتے ہوئے لندن میں رکے، تو وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی سرتاج عزیز اور ماجد علی بیٹھے ہیں، تو وہ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرقی پاکستان ہمارے اوپر لائبلٹی ہے، اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو ہم اسکینڈینیویا کنٹری کی طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں پہلے سے ہی ہمارے میں ایسے غدار موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو جائے۔ سید شاہد حسین پاکستان کے ایک بیوروکریٹ رہے ہیں، ان کی کتاب ہے واٹ واز ونس ایسٹ پاکستان، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں مشرقی پاکستان گیا، آشوروی ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہماری ٹرین رکی تو ڈائننگ کار میں ہمیں کھانا پیش کیا گیا، کچھ کھانا بچ گیا تو ہم نے ویٹر کو کہا کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ وہ ویٹر جب پلیٹ فارم سے باہر اترنے لگا تو اس کے پیچھے کہتا میں نے دیکھا کھڑکی میں سے کہ انتہائی غریب بچے جن کے تن پہ کپڑے بھی نہیں تھے وہ اس کے پیچھے بھاگے ہیں کہ یہ بچا ہوا کھانا ہمیں مل جائے۔ تو وہ ویٹر جو بہاری تھا اس نے یہ کہہ کر کھانا پلیٹ فارم پہ پھینک دیا کہ ان بنگالیوں کو دینے سے تو بہتر ہے کہ یہ کتوں کو دے دیا جائے۔ یہ سلوک تھا ہمارا بنگالیوں کے ساتھ۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پھر اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا انڈیا نے، اور جو بہاری ادھر جا رہے تھے پناہ لینے، ان کے کیمپوں میں رہے انڈیا کے، تو انہوں نے پھر وہاں مکتی باہنی بنائی اور ان کو ٹرینڈ کیا۔ میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا، فار ایسٹرن اکنامک ریویو کے نمائندہ برائے جنوبی ایشیا لارنس لیفچلز، اس نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک لیڈر تھا مکتی باہنی کا عبد القادر صدیقی، اس نے باقاعدہ ایک تقریب منعقد کی جہاں پکڑ کر بنگالیوں کو خنجر مار مار کے ہلاک کیا جاتا، ان کی ویڈیو بنتی۔ کیوں بنتی؟ تاکہ یہ پھیلایا جائے اور یہ الزام پھر پاک فوج کے اوپر لگایا جائے کہ جناب انہوں نے قتل عام کیا ہے۔ اور عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے اندوہناک واقعات ہوئے کہ جو نہ پڑھے جا سکتے ہیں اور نہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ انڈیا کے فوجیوں کو باقاعدہ وہ عورتیں پیش کی گئیں۔ ایک کتاب ہے قطب الدین کی بلڈ اینڈ ٹیئرز، اس میں انہوں نے اس طرح کے بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ آئن ٹالبوٹ اس کی کتاب ہے پاکستان اے ماڈرن ہسٹری، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو شیخ مجیب ہے وہ تو 1962 سے انڈیا کے رابطے میں تھا، وہ تو پہلے سے ہی انڈیا کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہے تھے کہ پاکستان کو کس طرح سے توڑا جائے۔ اور وہ اگرتلہ سازش کیس جس میں ہم نے لوگوں کو پکڑا بھی لیکن پھر اس کیس کو دبا دیا گیا، 2011 میں اسی اگرتلہ سازش کیس کا ایک کردار ہے شوکت علی جو ڈپٹی اسپیکر بنا بنگلہ دیش کی اسمبلی کا۔ اس نے 2011 میں اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر تقریر کی ہے کہ اگرتلہ سازش کیس جو ہے وہ ایک حقیقی